دوستوں، فرعون نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ اس کا تخت جو ہے وہ اوندھے منہ گرا ہوا ہے، اس کی بادشاہت ختم ہو گئی ہے۔ فرعون نے کاہنوں سے جب اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا۔ فرعون کو اس بات کی بہت فکر ہو گئی اور وہ ٹینشن میں پڑ گیا اور اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ جو بچہ کسی کے بھی یہاں پیدا ہوتا وہ اسے مروا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اسے دودھ پلاؤ اور جب کوئی خطرہ دیکھو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ چنانچہ چند دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت کو دودھ پلایا۔ اس عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ روتے تھے، نہ ان کی گود میں حرکت کرتے تھے اور نہ آپ کی بہن کے سوا کسی کو پیدائش کے بارے میں معلوم تھا۔ پھر جب 3 مہینے کا عرصہ گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کچھ خطرہ محسوس ہوا، تو خدا نے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اب تو موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے اور کوئی فکر نہ کر، ہم اسے پھر تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ چنانچہ موسیٰ نے ایک صندوق تیار کیا اور اس میں روئی بچھائی اور موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا اور یہ صندوق دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے پر بیٹھا تھا۔ جب ایک صندوق نہر میں اس نے آتے دیکھا تو اس نے کنیزوں اور اپنے غلاموں کو صندوق نکالنے کا حکم دیا۔ صندوق نکالا اور اس کو سامنے رکھا گیا۔ جب اس کو کھولا گیا تو اس میں ایک نورانی شکل کا بچہ جس کی پیشانی سے اقبال و مرتبہ کے آثار دکھ رہے تھے نظر آیا۔ دیکھتے ہی فرعون کے دل میں اسے دیکھ کر ایسی محبت پیدا ہوئی کہ اس نے اس کو گود میں اٹھا لیا، لیکن قوم کے لوگوں نے اسے بہکانا اور ورغلانا شروع کر دیا اور کہا کہ شاید یہ وہی بچہ ہے جس نے آپ کی حکومت کو برباد کرنا ہے۔ چنانچہ فرعون آپ کے قتل پر آمادہ ہو گیا تو فرعون کی بیوی آسیہ جو بڑی نیک خاتون تھی کہنے لگی کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، کیا معلوم یہ کس سرزمین سے بہتا ہوا آیا ہے، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ تو اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے۔ آسیہ کی یہ بات فرعون نے مان لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی رہنے لگے اور فرعون نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے دائیاں بلا لیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہ پیتے تھے۔ اب فرعون کو فکر ہوئی کہ اس بچے کے لیے کوئی ایسی دائی ملے جس کا یہ دودھ پینے لگے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن جس کا نام مریم تھا اس نے آپ کی تلاش کرنا شروع کر دی اور یہ معلوم کرنے میں وہ لگ گئی کہ وہ صندوق کہاں پہنچا ہے اور آپ کس کے ہاتھ میں آئے ہیں۔ آپ کی تلاش میں وہ تھی ہی کہ پتہ چلا کہ وہ فرعون کے محل میں پہنچ گئی ہے، اور جب معلوم ہوا کہ میرا بھائی اسی محل میں ہے اور کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہا ہے تو فرعون سے کہنے لگی، کیا میں ایک ایسی دائی کی خبر دوں کہ جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا؟ فرعون نے کہا، ہاں ضرور، ایسی دائی کو بلاؤ۔ چنانچہ وہ اس کی خواہش پر اپنی والدہ کو جو ہے وہ بلا کر لائی، اور جب آپ کی ماں فرعون کے محل میں داخل ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے بہت رو رہے تھے۔ فرعون آپ کو بہلا رہا تھا، چھپا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ آئیں اور آپ نے ان کی خوشبو پائی تو آپ فوراً چپ گئے اور اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے پوچھا، تو اس بچے کی کون ہے جو اس نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا اور تیرا جھٹ سے پی لیا؟ انہوں نے کہا، میں ایک پاک اور صاف عورت ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم خوشبودار ہے، اسی لیے اس بچے نے میرا دودھ پی لیا۔ وہ اور عورتوں کا دودھ نہیں پیتے ہیں مگر میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دے دیا اور دودھ پلانے پر انہی کو مقرر کر کے فرزند کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ ہم اسے پھر تمہاری گود میں لائیں گے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون ہی کے ذریعے ہونے لگی۔ آپ دودھ پینے کے وقت تک اپنی والدہ ہی کے پاس رہے۔ اس زمانے میں فرعون انہیں 1 اشرفی روزانہ دیا کرتا تھا۔ دودھ چھوڑنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی ماں فرعون کے پاس لے آئیں
اور آپ وہیں پرورش پاتے رہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی قدرت واقعی میں بہت بڑی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خود فرعون ہی کے محل میں رکھ کر ان کی پرورش فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچپن میں کسی دائی کا دودھ نہ پی کر اور اپنی ماں کو پہچان کر انہی کا دودھ پی کر یہ بتا دیا کہ نبی بچپن سے ہی ایسا علم و عرفان رکھتا ہے جس سے عوام جو ہے وہ محروم رہتی ہے۔ انبیاء کو اپنی طرح بشر کہنے والوں میں سے اگر کسی کو بچپن میں کتیا کے دودھ پر بھی ڈال دیا جائے تو وہ اس کتیا کا بھی دودھ پینا شروع کر دے گا، مگر نبی کی شان، نبی کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ بچپن میں بھی اپنی ماں ہی کے سوا کسی دوسری عورت کا دودھ نہیں پیتے۔ پھر انبیاء کی طرح ہونے کا دعویٰ کرنا کس قدر جہالت کی بات ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں ہماری اس ویڈیو کو اور شیئر کریں اپنے دوست و احباب میں ثواب کی نیت سے۔ سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر آپ کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔